وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا۔ ان چیزوں کو قبول فرما کر امت کے لیے ان کی سنت کو جاری فرمایا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، حضرت ابراہیم اور ان کے خاندان کو اللہ نے اپنی رحمتوں سے نوازا، اپنی عطاؤں سے نوازا، ہمیں اس میں کیا ملنے والا ہے؟ وقد قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ ادائیں ہیں جو اللہ کو پسند آئیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اللہ نے آخرت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے ان اداؤں کو فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی، ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ انہیں تو بہت کچھ مل گیا، اور آپ کی امت کو کیا ملنے والا ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، جانور کے جسم پہ جتنے بال ہوں گے اتنے گناہ تمہارے مٹا دیے جائیں گے، اور اتنے نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دلوں میں اور ایک سوال پیدا ہوا۔ انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، وفی الصوف یا رسول اللہ، بھیڑ کے جسم پہ تو بال زیادہ ہوتے ہیں، کیا اتنی نیکیاں لکھ دی جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ فِي الصُّوفِ حَسَنَةٌ، اے میرے صحابہ، جتنی بھیڑ کے جسم پہ بال ہوں گے اس سے زیادہ نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی۔ تو یہ انعام و اعزاز و اکرام اس امت کو ملا کہ جسم پہ چھری چلا رہے ہیں، گوشت تم کھاؤ، گوشت کی ہمیں ضرورت نہیں، نہ خون ہمیں اس کا پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، ہم تو تمہارے دلوں کے اندر کے جذبات کو، احساسات کو دیکھتے ہیں کہ بندے کے دل کے اندر اللہ کے حکم پر مٹنے کا کتنا جذبہ ہے، اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا کتنا داعیہ اور جذبہ بندے کے دل کے اندر ہے۔ ہم تو دلوں کی کیفیتوں کو دیکھتے ہیں، نہ ہمیں تمہارا خون پہنچتا ہے، نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم کذلک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں اس قربانی کے نتیجے میں میری رضا ملنے والی ہے، تمہارا نہ مال پہنچتا ہے، نہ تمہارا خون، نہ تمہارا گوشت، ہم تو تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتے ہیں۔ ولا اموالکم، نہ تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں کہ کون کروڑ پتی ہے، کون ارب پتی ہے، کون کتنا ہے، کہ دنیا کے اندر ان چیزوں سے ہی آدمی کی عزت اور منزلت ہوتی ہے۔ مال ہے تو اس کے ارد گرد لوگ جمع ہو جاتے ہیں، حسن و جمال ہے تو اس کے قریب لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ کا معاملہ اس کے برعکس ہے، ان اللہ لا ينظر الی صورکم واموالکم، نہ تمہاری صورتوں کو اللہ دیکھتا ہے، نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے۔ پھر کن چیزوں کو اللہ دیکھتے ہیں؟ ان اللہ ينظر الی اعمالکم، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، والی قلوبکم، اور تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں کہ دلوں کے اندر اللہ کے لیے کتنی محبت ہے، اور آخرت کا کتنا درد ہے، اور اللہ کے لیے کرنے کا کتنا جذبہ ہے یہ، اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ کتنے اخلاص کے ساتھ ان اعمال کو کر رہا ہے۔ تو ان اعمال کے نتیجے میں اللہ ہماری دنیا بھی بنا رہے ہیں اور آخرت بھی بنا رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی صاحب نصاب ہو، کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو، یا 7.5 تولے سونا ہو، یا دونوں میں کچھ ہو جس کی مقدار 52.5 تولے کے برابر ہو، یا رقم اتنی ہو کہ جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہو، تو علماء اکرام نے فرمایا کہ کسی کے پاس 25,000 روپے ہیں تو اس کے اوپر قربانی کے جانور میں ایک حصہ واجب ہو جاتا ہے، پھر وہ قربانی نہ کرے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے تعلق سے شفیق اور بڑے مہربان ہونے کے باوجود غضب و غصے کا اور ناراضگی کا اور روٹھنے کا سامان فرمایا، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے۔ فلا یحضر مصلانا، تو وہ عید کی نماز پڑھنے بھی ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ بعض علماء نے اس میں ایک جملے کا ترجمہ فلا یقربنا، کہ وہ ہمارے عیدگاہ کی طرف پھٹکے بھی نہ۔ یہ پھٹکے نہ جملہ ہوتا ہے بہت ہی ناراضگی کا جملہ ہے کہ دکھنا نہیں یا پھٹکنا نہیں، نظر آنا نہیں۔
تو یہ جملے ایسے ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ ناراضگی کی علامت ہے۔ تو گویا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر اپنا عتاب نازل کیا جو قربانی کی طاقت رکھتے ہیں، استطاعت ہے، ساری دنیا کے لوازمات ان کے پاس موجود ہے، لیکن قربانی کا معاملہ آتا ہے تو چند لوگوں کی طرف سے کر لیتے ہیں۔ تو ہر ایک کی طرف سے قربانی واجب ہو تو اس کو قربانی کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ گھر میں 2-4 آدمیوں کی طرف سے۔ ہمارے پاس اس کے اندر بہت ہی بڑی جو ہے گمراہی کا سامان ہے کہ جن کے اوپر واجب تو نہیں ہوتی، لیکن پوترے کی محبت میں، نواسے کی محبت میں، چھوٹے بچے کی محبت میں جن پہ واجب ہے نہیں، چھوٹے بچوں کی طرف سے دے رہے ہیں۔ یہ گمراہی اور جہالت کی بات ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے جو قربانی واجب ہونے کے بعد قربانی نہ کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلى، تو وہ عید کی نماز پڑھ کے کیا کرے گا جبکہ واجب چیز کو چھوڑ رہا ہے۔ تو گویا کہ اس کے اندر عتاب ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کے فرد کے اوپر غضبناک ہے جو قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا۔ تو اس کے اوپر ہم کو بڑی غور و فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ہم اللہ کے نبی کے عتاب کے شکار تو نہ ہو جائیں، اور اللہ رب العزت کے جو ہے عتاب کے ہم منظور نظر تو نہ بن جائیں۔ مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں بادشاہوں کے پاس نذرانے لے کر جاتے تھے۔ نذرانے لے جانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمارا نذرانے کی بادشاہ کو ضرورت ہے، اس کے پاس تو اربوں خربوں خزانے پڑے ہوئے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اس کی رضا مل جائے، اس کی محبت کی نگاہ ہم پر بھی پڑ جائے، تو تحفہ دینے سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو بغداد کے علاقے میں ایک گاؤں تھا، تو وہاں پر میاں بیوی رہتے تھے۔ شوہر کو جو ہے یہ خیال آیا کہ میں بھی بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر کوئی نذرانہ پیش کروں تاکہ مجھ کو بھی بادشاہ کی خوشنودی مل جائے۔ تو جو ہے بیوی سے مشورہ کیا تو بیوی نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں جو نہر بہہ رہی ہے اس کا پانی بہت ہی صاف و شفاف اور میٹھا اور ٹھنڈا ہے، آپ بادشاہ کو ایسا ٹھنڈا پانی کہاں نصیب ہوتا ہوگا، اپنے گھر کا مٹکا اٹھاؤ اور یہ صاف و شفاف پانی لے کر جا کر بادشاہ کو تم اس کو نظر کر دو، اس کو تحفہ دے دو، تو یہ تحفہ اس کو قبول ہوگا، تو تمہیں بھی اس کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ یہ بات بیوی کو پسند آ گئی، تو اس نے کئی دن کا سفر، وہ سفر تو پیدل سفر ہوتا تھا یا گھوڑوں کا، بیل بنڈیوں کا، ہوائی جہاز کا سفر تو نہیں ہوتا تھا، بڑی مسافت کے بعد 15-20 دن چل کر وہ بغداد پہنچا اور بادشاہ کے دربار میں حاضری ہوئی۔ کہا کہ کیا لائے ہو؟ کہ بادشاہ میں آپ کی دربار میں آپ کی تحفہ پیش کرنے کے لیے اپنے گاؤں کے نہر کا ٹھنڈا اور صاف اور شفاف پانی لے کر آیا ہوں۔ اب وہ 15 دن کے سفر کا پانی ڈھکن ڈھکا ہوا ہے، گرد و غبار اڑ رہی ہے، اور مٹکے کے اوپر گرد و غبار ہے اور پانی کے اندر گرد و غبار ہے، تو وہ لے کر پہنچا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کا ڈھکن کھولو، عمدہ اور صفاف اور شفاف ہے اور بہت ہی زیادہ ٹھنڈا ہے، اور یہ حکم دیا دربانوں کو کہ یہ اپنی حیثیت اور اپنی گنجائش اور اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق تحفہ لایا ہے۔ اب ہمارا کام ہے کہ اپنی شان کے مطابق اس کو تحفے کو قبول کریں، اور کہا کہ اس کے مٹکے کو سونے جواہرات سے، ہیرے اشرفیوں سے بھر کر دے دو، اور جاتے ہوئے اس کو دجلہ کے کنارے سے لے کر جاؤ۔ دجلہ بغداد کے اندر ایک بہت بڑی نہر ہے اور میٹھا اور صاف اور شفاف پانی ہے جو بادشاہ کے محل کے نیچے سے بہتا تھا۔ اب یہ لے کر دربان اس کو پہنچا تو درباری سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ دجلہ ہے، دیکھو اس کا پانی پی کر دیکھو۔ تو اس نے پی کر دیکھا تو اتنا صاف اور شفاف اور میٹھا لگا کہ اس کو اپنے نذرانے کی حقارت محسوس ہوئی، اور یہ سوچنے لگا کہ میرا پانی تو 15 دن کی مسافت کے بعد، جس میں کیڑے ہو چکے تھے، جس میں بدبوئیں آ رہی تھی، اس کے باوجود بھی بادشاہ کا نظر و کرم کہ مجھ کو عطا کر دیا اور ہیرے جواہرات سے میرا مٹکا بھر دیا، میں تو اس کا مستحق تھا کہ اس کے جرمانے میں، اس کی سزا میں میری گردن جسم سے اتار دی جاتی، لیکن بادشاہ کی نوازشوں کا یہ حال ہے کہ مجھ کو سزا دینے کے بجائے جو میں سزا کا حقدار تھا، نعمتوں سے اور ہیرے جواہرات سے نوازا۔ مولانا روم اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمارے اعمال کا بھی یہی حال اللہ کے نزدیک ہے کہ کوئی ہماری عبادت، کوئی قربانی، کوئی نہیں اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں جو ہمارے چہروں پہ مار دی جائے، لیکن مالک الملک ہے، مالکی یوم الدین ہے، اور اللہ رب العزت بندوں کے اوپر بڑا شفیق اور مہربان ہے، بڑی رحمت وسعت والا ہے، اسی لیے اللہ بھی
بندوں کی ان عبادات پر ایسے ہی جیسے بادشاہ نے اس گندے پانی کے مٹکے پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کو قبول کر اور نعمتوں سے نوازا، اسی طریقے سے جب بندہ قربانی کرتا ہے تو ہماری قربانی کی کیا حقیقت ہے؟ وہ خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گزرتا، تو گویا کہ اللہ اپنا ہاتھ اس جانور پہ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اے میرے بندے تیرا گوشت مجھے نہیں چاہیے، خون نہیں چاہیے، میں تو تیرے دل کے جذبات کو دیکھتا ہوں کہ کس طریقے سے تو نے اس قربانی کو کیا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور جب ذبح کیا جاتا ہے تو وہ قیامت کے دن لا تأتی یوم القیامت بقرونها واشعارها واصفارها، وہ اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں اور کھالوں کے ساتھ، اپنے پیروں کے کھروں کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا ہوگا۔ تو گویا کہ ہمارے اعمال کو اللہ رب العزت یوں قبول فرماتے ہیں اور زمین پر خون کا خطرہ گرتا نہیں، قبولیت عطا فرما دیتے ہیں۔ نہ اس کے عقل میں آ رہا ہے کہ قربانی کیوں کی جائے، اور یہ بھی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرا مال ضائع ہو رہا ہے یا نہیں، بس اللہ کا حکم ہے اور میں اس کے لیے گردن پہ، جانور کے گردن پہ چھری چلا رہا ہوں۔ تو یہ ادائیں اللہ کو یوں پسند آتی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر پر چھری چلایا ہے۔ اے میرے بندے، اگر تیرے جذبات صحیح ہو اور تیرے قربانی کرنے کے انداز صحیح ہو اور تیرے قربانی کرنے کے اللہ کے اوپر جذبات کی قربانی تو کر رہا ہے تو تجھے وہی اجر دوں گا جو ابراہیم کو عطا کیا ہے، اور اپنے لخت جگر پر چھری چلانے پہ جو ثواب ملا ہے جانور کے گلے پہ چھری چلانے پر بھی تجھے وہ ثواب دوں گا۔ تو اس لیے ہم کو اپنے جذبات کو بنانا، اپنے خواہشات کو اللہ کے حکموں پر فنا کرنا قربانی کا یہی سبق ہے، یہی درس ہے کہ ہم صرف جانور کے گلے پر چھری چلانا نہیں ہے بلکہ ہم اپنے ضد اور انا کے اوپر بھی چھری چلائیں، اپنے حسد اور بغض کے اوپر بھی چھری چلائیں۔ قربانی اس کی بھی ہو جیسے جانور کی ہو رہی ہو، اپنی ضد کی قربانی ہو، اپنی انا کی قربانی ہو، اپنے حسد کی قربانی ہو، اپنی غیبتوں کی قربانی ہو، اپنی بدگمانیوں کی قربانی ہو، رشتے ناتوں کو توڑنے سے حفاظت کی قربانی ہو۔ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی ہم قربانی دیں اللہ کے حکموں پر چلنے کے لیے، جتنے بھی ہمارے نفس کی خواہشاں ہیں اللہ کے حکم کے مطابق جو نہیں ہیں اس کے اوپر گلے پر چھری چلانا اور سارے جذبات کی قربانی دے کر گویا کہ اس کا اظہار کرنا کہ اے اللہ، حقیقی معنی میں نے تیرے حکم کے مطابق قربانی کے عمل کو پورا کیا ہے۔ تو یہ قربانی کا عمل اللہ نے ہمارے لیے آخرت میں اور دنیا میں دونوں جگہ کامیابی اور کامرانی کے لیے عطا فرمایا ہے کہ دنیا میں نعمتیں کھاؤ اور آخرت میں اجر کو لوٹو۔ تو گویا کہ اس عمل کی ہمیں صحیح معنی میں قدردانی کرنا ہے، تو اپنی طرف سے قربانی کریں اور مرحومین کی طرف سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری امت کے لیے قربانی کر کے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں۔ لیکن اس حالات میں علماء اکرام نے کہ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مدارس ہیں، مساجد ہیں، اور جو ایصال ثواب کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں مرحومین کی طرف سے، یا بیوہ اور یتیم ہمارے اڑوس پڑوس میں ہیں، تو ان کی جو ہے اس وقت کفالت کرنا جو ہے ایصال ثواب کے لیے جو قربانی کی جاتی ہے اس سے افضل ہے۔ اگر کوئی کر لے تو ہو جاتی ہے، اس سے منع نہیں ہے، لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے مساجد کی، مدارس کی اور غریب یتیم بیواؤں کی کفالت کی جو ہے اس ثواب کے ذریعے سے جو ہم واجب کے علاوہ مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں، وہ حصہ اس جگہ دے کر جو ہے اس سے زیادہ ثواب کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو قربانی جن پہ واجب ہے وہ لوگ اس طریقے سے صدقہ کرنے سے ان کے ذمے سے قربانی ساقط نہیں ہوتی۔ واجب قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے، قربانی ہی کرنا ہے۔ قربانی کے جانور کے گوشت کے 3 حصے کریں، یہ مستحب عمل ہے۔ اگر کسی کا گھرانہ بڑا کنبہ ہے تو سارا گوشت خود کھا لے تو ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں ہے، لیکن مستحب ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو بھی دیں، غربا کو بھی دیں۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے۔ قربانی کے اندر جانور یہ دیکھا جائے، اگر اونٹ ہے تو 5 سال کا ہو، اگر گائے ہے تو 2 سال کی ہو، اگر بکری ہے تو کم از کم 1 سال کی ہو، اگر دمبا بکرا ہے اگر 6 مہینے کا بھی ہے، سال کے برابر ہے، تو اس کی بھی قربانی دی جا سکتی ہے۔ تو قربانی عیبدار جانور کی جو ہے اس سے منع کیا گیا، قربانی نہیں ہوگی۔ کان کٹا ہوا ہو، کانا ہو، سینگ ٹوٹا ہوا ہو، لنگڑا ہو، دم کٹا ہوا ہو، ایسے جانور کی قربانی دینا درست نہیں ہے۔ ہاں کسی مقدار میں کٹا ہوا ہے، 1/3 کان سے کم ہے، 1/3 دم سے زیادہ کم دم، 1/3 دم سے جو ہے کم حصے سے کٹی ہوئی ہے، تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔
تو قربانی کے اندر ان چیزوں کو ملحوظ رکھنا، اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا افضل ہے۔ اگر طاقت ہے، استطاعت ہے، ہمت ہے تو خود کریں، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو جو ان چیزوں کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تاکید فرمائی۔ اور ایک مسئلہ جو یہ ہے کہ ہم پاکی اور صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ تنظفوا فإن الاسلام نظیف، جو ہے قربانی کو آڑ کی جگہ میں، پوشیدہ جگہ میں کریں، روڈ پر، چورستوں پر ایسا نہ ہو۔ اور ہم اس کی ویڈیوگرافی کر کے فونوں میں ڈال رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، خود مصیبت میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ ایسی چیزوں کو اختیار نہ کریں، بلکہ قربانی کرتے وقت ہمارے دل کے اندر جذبات ہوں۔ اور عمل جیسے نماز پڑھتے وقت کیا جذبات بندے کے ہوتے ہیں، حج کرتے وقت کیا ہوتے ہیں، تو یہ کوئی کھیل تماشا تفریح کا سامان نہیں ہے جو ہم اس طریقے سے انداز کو بھئی جتنے سامنے کھڑے ہیں سب ذکر اللہ کی طرف متوجہ ہو، زبان پہ ذکر ہو، قبولیت کے اللہ کی طرف، دل میں قبولیت کی دعائیں ہو، یہ قربانی ہے۔ اور اس احساس کو یاد کریں جو مینا کی وادی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کن جذبات پہ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلائی، کم از کم ایسا خیال تو ہمارے دل کے اندر آ جائے۔ تو ان چیزوں کو ہم ملحوظ رکھیں گے تو انشاءاللہ عید کی نماز یہ بھی واجب ہے، وقت سے پہلے مسجد تشریف لائیں، باوضو آئیں اور اپنا مصلی اپنے ساتھ لے کر آئیں، تکبیر کہتے ہوئے آئیں۔ ایک مرتبہ تکبیر کا کہنا واجب ہے، مردوں کے لیے زور سے ہے، عورتوں کے لیے آہستہ ہے۔ اور ہر نماز کے بعد مسبوق ہو یا منفرد ہو، جو ہے زور سے ایک مرتبہ تکبیر تشریق کا کہنا یہ واجب ہے 13ویں ذی الحجہ کی اثر تک۔ تو یہ مسئلہ بھی ہمارے ذہنوں کے اندر ہو۔ اگر کوئی نہیں بولا، مسجد سے باہر نکل گیا تو اس کا کوئی حل نہیں ہے، قضا نہیں ہے، استغفار اور توبہ کرنے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو اس چیز کو ہم بہت زیادہ واجب ہے کہنا ہے، اس لیے اس کو ہم بہت اہتمام سے اس کو کریں۔ عید کی نماز کو آتے وقت میں تکبیرات کہتے ہوئے آئیں اور کچھ کھا کر نہ آئیں، بلکہ قربانی کے گوشت سے کھانا یہ افضل ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے، شوگر پیشنٹ ہے، نہیں کھا سکتا تو کم از کم نماز جلدی ہوتی ہے۔ یہاں پر 6:30 بجے نماز ہے، اکثر مساجد میں 6:30 بجے نماز ہے۔ یہ سب سے اول وقت ہے کیونکہ اشراق کا وقت ہی آپ کو 6:15 بجے کے قریب لگ رہا ہے۔ تو جو ہے نماز کا اہتمام کریں، اچھے کپڑے پہنیں، غسل کر کے آئیں اور ناخن وغیرہ جب تک نہ کاٹیں جب تک کہ قربانی نہ ہو۔ تو ان چیزوں کو ملحوظ رکھیں۔